محترم بزرگ و عزیز دوستو، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے۔ پہلا عشرہ مکمل ہو چکا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار۔ تین عشروں کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے تین باتیں ارشاد فرمائی کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے جو مکمل ہو چکا، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے جو چل رہا ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کی بھیک مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور پوری امت پر سے اللہ تعالی اپنی ناراضگی کو ہٹا لے اور پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو اللہ تعالی معاف فرمائے۔ تو خصوصیت کے ساتھ اس میں اللہ سے مغفرت کا سوال کرنا چاہیے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کی بھیک مانگنا چاہیے۔ تیسرے عشرے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، کہ آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا اور اس میں صحت و سلامتی کے ساتھ عبادتوں کی توفیق کے ساتھ اللہ نے ہمیں رکھا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، اس کو صحیح استعمال کرنے کی کوشش کریں اور اس میں اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ لگانے کی فکر کریں۔ رمضان کے مہینے میں بہت سارے اعمال ہیں جن کا آدمی اہتمام کرتا ہے یا اہتمام آدمی کو کرنا چاہیے۔ گزشتہ جمعہ روزہ اور تراویح سے متعلق باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئیں۔ اس جمعہ دو چیزوں کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنا ہے۔ رمضان المبارک کا تعلق اللہ کے کلام قرآن پاک کے ساتھ بڑا گہرا اور مضبوط ہے، بلکہ قرآن پاک میں اللہ نے رمضان کا تعارف ہی اس انداز سے کرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جس میں قرآن اتارا گیا۔ تو رمضان کا تعارف قرآن سے ہے، رمضان کی پہچان قرآن سے ہے کہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اترا ہے۔ اور یہ قرآن کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ھدی للناس، کہ یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت کی چیز ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ تو اس لیے رمضان میں خصوصیت کے ساتھ قرآن کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت کا بھی اہتمام ہونا چاہیے اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن کا ایک حق تلاوت کا ہے کہ آدمی اس کی تلاوت کرے، اس کے حروف کو پڑھے۔ آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کے الفاظ کو پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس پر بندے کے لیے بڑا اجر رکھا ہے، اور حدیثوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی فضیلتیں اس کی بیان فرمائی۔ ایک حرف بندہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے
قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہو۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ رکھ کر پورے عالم میں، پوری دنیا میں اللہ نے قرآن کے ساتھ مسلمانوں کے رشتے کو تازہ کرنے کا انتظام فرمایا ہے کہ سال بھر میں جو تعلق میں کمی اور کوتاہی رہی، ہر سال رمضان آتا ہے تو پھر رمضان قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر دیتا ہے اور قرآن کا دور ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل امین کو قرآن سناتے تھے۔ ہر سال ایک قرآن آپ جبرائیل امین کو سنا کر مکمل فرماتے ہیں۔ جس سال آپ کا انتقال ہوا، آپ دنیا سے تشریف لے گئے، صحابہ بتاتے ہیں کہ اس سال اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 مرتبہ قرآن مکمل فرمایا۔ تو میرے عزیز و دوستو بزرگوں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہو۔ جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے یہ ان کے لیے بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ روزانہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہو، روزانہ قرآن کے پڑھنے کا اہتمام ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک میں انتظام ایسا فرمایا، نظام ایسا بنایا کہ پورے عالم میں رمضان میں تراویح میں قرآن سنایا جاتا ہے، اور پوری دنیا کا نقشہ اور نظام اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ 24 گھنٹے میں ہر لمحہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی حافظ قرآن تراویح میں قرآن سنا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن کے دور کا، قرآن کے تعلق کو مضبوط کرنے کا ایک نظام اللہ نے رمضان کے ذریعے سے بنایا ہے۔ تو قرآن سے متعلق ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ قرآن یہ صرف تلاوت کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن ہمارے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ اس سے ہدایت کیسے آدمی حاصل کرے گا؟ اسی وقت حاصل کر سکے گا جب اس کو پتہ چلے گا کہ اس میں اللہ نے کیا فرمایا ہے، کیا ہدایتیں اللہ نے مجھے دی ہیں، کیا احکامات اللہ نے مجھے دیے ہیں۔ اور قرآن کو آدمی سمجھ کر پڑھے گا تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا، یقین میں اضافہ ہوگا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا ہے، آخرت کے احوال کو بیان فرمایا ہے، اپنے فرما بردار بندوں کے ساتھ اللہ کا جو معاملہ ہوگا، جو احسانات، جو انعامات، جو نوازشیں اللہ تعالیٰ اپنے فرما بردار بندوں کے ساتھ فرمائیں گے، قرآن میں اس کو بیان فرمایا گیا۔ اور نافرمان بندوں کے ساتھ اللہ کا جو سلوک ہوگا، پچھلی قوموں میں جو لوگ اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر زندگی گزار چکے، جنہوں نے وقت کے پیغمبروں کی بات نہیں مانی، ان پر اللہ نے کیسے عذابات نازل فرمائے، اللہ نے قرآن میں اس کو بیان فرمایا۔ یہ مضامین تو وہ ہیں جو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے اور معلوم کر سکتا ہے۔ قرآن کا کم حصہ، مختصر اور چھوٹا سا حصہ احکامات کا ہے۔ یہ احکامات کا حصہ علماء کے معلوم کرنے کا ہے اور علماء کی تحقیق کا ہے کہ مسائل کو اس سے معلوم کیا جائے اور تفسیروں کے ذریعے سے، تحقیق کے ذریعے سے ان مسائل کا علم حاصل کیا جائے۔ لیکن قرآن کا وہ حصہ جس میں اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ ایک اچھا مسلمان کیسا ہوتا ہے، ایک اچھا باپ کیسا ہوتا ہے، ایک اچھا بیٹا کیسا ہوتا ہے، ایک اچھا شوہر کیسا ہوتا ہے، ایک اچھا ملازم کیسا ہوتا ہے، ایک اچھا مالک کیسا ہوتا ہے، ایک اچھا بزنس مین کیسا ہوتا ہے، ایک اچھا کاشتکار کیسے ہوتا ہے، ایک اچھا رشتہ دار کیسا ہوتا ہے، ایک اچھا پڑوسی کیسا ہوتا ہے۔ قرآن میں جو یہ بیان فرمایا گیا ہے یہ ہم سب کے لیے ضرورت کی چیز ہے۔ تو اس لیے
اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ کسی ترجمہ قرآن اور کسی تفسیر معتبر عالم دین اور مستند عالم دین کے ترجمہ قرآن اور تفسیر کے ذریعے سے روزانہ کچھ آیتوں کے ترجمے کی مدد سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ غلط فہمی یہ پیدا ہو گئی مسلمانوں میں، مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا کہ قرآن کا سمجھنا یہ علماء کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ یہ صحیح ہے، لیکن علماء کا کام وہ مسائل والی آیتیں وہ انہی کے حوالے ہیں، احکامات والی آیتیں ان کے حوالے ہیں، وہ اس کے بارے میں وہ علماء ہی بتائیں گے، اس کی تحقیق علماء ہی سے معلوم کی جائے گی۔ لیکن اس کے علاوہ قرآن میں جو واقعات بیان فرمائے گئے، جو مثالیں بیان فرمائی گئیں، پچھلی قوموں کے واقعات بتائے گئے ہیں، جو عبرتیں بتائی گئی ہیں، اسباق اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں، اس کو تو ہر مسلمان سمجھ سکتا ہے۔ تو اس لیے اس رمضان میں آج ہی سے اس مجلس میں ہم نیت کریں کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جو زبان آپ کو آتی ہے، جس زبان میں آپ کو چاہیے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے علماء کرام کو کہ انہوں نے ہر زبان میں قرآن کے ترجمے لکھے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کا ترجمہ قرآن ہے، حضرت مولانا یونس صاحب پالنپوری دامت برکاتہم ان کا قرآن پاک ہے، حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم ان کا ترجمہ قرآن ہے، اور حضرت مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ماجدی ہے، حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تفسیر، مقبول تفسیر معارف القرآن ہے، اس کے ذریعے سے پڑھا جائے۔ یہ جن کتابوں اور تفسیروں کے نام میں نے لیے ہیں، یہ آسان ترجمہ قرآن ہے، ہر مسلمان سمجھ سکتا ہے، آسان الفاظوں کو اس میں استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس لیے رمضان قرآن کا مہینہ ہے، تو قرآن کی تلاوت کا بھی اہتمام کیا جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھنے کا بھی اہتمام کیا جائے، کہ قرآن کو ہم سمجھیں اور قرآن کے ذریعے سے ہدایت حاصل کریں، قرآن کے ذریعے سے ہدایت حاصل کریں۔ اس لیے کہ قرآن کے ذریعے سے ہدایت حاصل کریں، کہ قرآن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت نامہ بتایا ہے، ہدی للناس، کہ یہ قرآن نازل کیا گیا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ جو قرآن سمجھے گا، جو قرآن پر غور و فکر کرے گا، جو قرآن پر تدبر کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرمائیں گے۔ بے شمار ایسے واقعات ہیں، کتنے غیر مسلموں نے اور کتنے یہودیوں نے، کتنے عیسائیوں نے اور کتنے سائنسدانوں نے قرآن پر غور کیا، قرآن میں غور و فکر کیا، قرآن کے مضامین کو سمجھنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت عطا فرمائی۔ تو اس لیے قرآن کی تلاوت کا بھی اہتمام کیا جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن پر تدبر اور غور و فکر کرنے کا، قرآن کو سمجھنے کا بھی اہتمام کیا جائے، اس لیے کہ قرآن کے نزول کا اصل مقصد یہی ہے، قرآن کے نزول کا اصل مقصد یہی ہے کہ بندے قرآن کو سمجھیں اور پھر اس کے مطابق عمل کریں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ قرآن کی تلاوت کے حوالے سے ماشاءاللہ کچھ مسلمان ایسے ہیں جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے، اور رمضان کا مہینہ آتا ہے تو وہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں۔ بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے، عورتوں کو بھی اہتمام کرنا چاہیے، مردوں کو بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان سب کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت کا کثرت سے اہتمام کرتے تھے۔ اکابر کے بارے میں، اللہ والوں کی زندگیاں اگر ہم پڑھیں گے تو اس میں بھی ملتا ہے
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور اکابر کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ رمضان کے مہینے سے فائدہ کس طرح اٹھایا کرتے تھے کہ دن میں قرآن پڑھا کرتے تھے، رات میں قرآن پڑھا کرتے تھے۔ یہ ہمارے عقلوں میں آنے والی باتیں نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمارا قرآن کے ساتھ ویسا رشتہ نہیں ہے، ویسا تعلق نہیں ہے۔ جب بندہ قرآن پڑھنے لگتا ہے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوقات میں برکت عطا فرماتے ہیں، تو اس کے لیے قرآن پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ پہلے یہ سنتے تھے تو تعجب ہوتا تھا کہ کیسے ہو جاتا ہے، لیکن ماشاءاللہ آج بھی ایسے لوگ زندہ ہیں، آج بھی ایسے لوگ زندہ ہیں، مردوں میں عورتوں میں، جو روزانہ 2 قرآن پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ صبح میں قرآن پڑھتے ہیں، رات میں قرآن پڑھتے ہیں۔ ایک خاتون کے بارے میں خود جانتا ہوں کہ ایک قرآن پڑھنے کی ترتیب ان کی یہ تھی کہ فجر کے بعد قرآن شروع ہوتا، ظہر سے پہلے پہلے قرآن مکمل ہو جاتا۔ تو اس لیے کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل رمضان میں یہ باتیں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھی ہیں کہ اللہ والوں کا قرآن کے سلسلے میں کیا معمول تھا، اور اپنے گھر کی عورتوں کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے گھرانے کی عورتیں روزانہ گھر کے کام و کاج کے ساتھ، گھر کی مشغولیت اور مصروفیت کے ساتھ روزانہ 10 15 20 پارے آسانی کے ساتھ پڑھ لیا کرتی تھی۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ یہ باتیں اس لیے عرض کی جاتی ہیں تاکہ ہمارے اندر بھی اس طرح کرنے کا شوق پیدا ہو۔ یہ واقعات اس لیے عرض کیے جاتے ہیں تاکہ ہمارے اندر بھی ان اعمال کے کرنے کا شوق پیدا ہو۔ دنیا کی چیزوں میں آدمی شوق پیدا کرتا ہے، سنتا ہے کہ ایسا ہوا تو آدمی کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی ایسا کروں، میں بھی ایسا بنوں، لیکن دین کے معاملے میں یہ جذبہ ہمارا سو جاتا ہے۔ تو اللہ والوں کے واقعات اور اللہ والوں کی زندگیوں کے پڑھنے کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمارے اندر عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے، ان جیسا بننے کی ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے اور ان جیسے اعمال کا ایک شوق پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہو اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، تو اس میں قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو اتنا مضبوط بنایا جائے کہ یہ مضبوط تعلق پھر سال بھر باقی رہے، پھر سال بھر باقی رہے، زندگی بھر باقی رہے۔ جو تلاوت کا معمول رمضان میں ہم نے بنایا ہے، غیر رمضان میں، رمضان کے علاوہ میں، رمضان کے بقدر نہ صحیح لیکن تھوڑا بہت تو تلاوت کا اہتمام ہو جائے۔ رمضان میں جتنا ہم قرآن میں غور و فکر کر رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، غیر رمضان میں کچھ نہ کچھ تو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ رمضان میں 10 آیتوں کا ترجمہ پھر پڑھا جا رہا ہے اور 10 آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو غیر رمضان میں 2-3 آیتیں پڑھی جائیں۔ رمضان میں 1 پارہ، 2 پارے، 3 پارے پڑھے جا رہے ہیں، تو غیر رمضان میں بلا ناغہ روزانہ پاؤ پارہ، آدھا پارہ، پونا پارہ، جتنا اللہ توفیق دے پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ روزانہ قرآن سے تعلق کو باقی رکھا جائے۔ تو ایک چیز تو یہ ہوئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ رمضان شہر المواسات، غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، درد مندی کا مہینہ ہے، دل سوزی کا مہینہ ہے، دوسروں کے درد کو محسوس کرنے کا مہینہ ہے۔ ہمدردی کا مطلب دوسروں کے درد کو محسوس کرنا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں اپنی سخاوت میں اضافہ کیا کرتے تھے۔ رمضان تلاوت کا بھی مہینہ ہے، سخاوت کا بھی مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں
کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام لوگوں میں سب سے بڑے سخی تھے، سب سے زیادہ سخی تھے۔ اور پھر آگے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رمضان میں آپ کی سخاوت میں اضافہ ہو جاتا تھا، اور آپ کی سخاوت تیز ہوا سے زیادہ آپ کی سخاوت بڑھ جایا کرتی تھی۔ تو اس لیے رمضان المبارک کا ایک اہم عمل یہ بھی ہے کہ رمضان میں ہم اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرنے والے بنیں، اس لیے کہ یہ حقیقت ہمارے دل و دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ یہ مال و دولت اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے امانت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پورا اختیار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اس بات کا پابند بنائے کہ وہ کہاں سے مال کمائے اور کہاں خرچ کرے، کس طرح کمائے اور کس طرح خرچ کرے، اور کن کن موقعوں پر خرچ کرے، یہ اللہ تعالیٰ کو پورا حق حاصل ہے۔ اسی لیے شریعت میں مال کے کمانے سے متعلق بھی احکامات بیان کیے گئے اور خرچ کرنے سے متعلق بھی احکامات بیان کیے گئے۔ مال کے خرچ کرنے کی کچھ شکلیں فرض درجے کی ہیں، کچھ واجب درجے کی ہیں، کچھ نفل درجے کی ہیں۔ تو رمضان المبارک میں مسلمانوں میں ایک مزاج زکوٰۃ کے ادا کرنے کا ہے۔ یہ زکوٰۃ فریضہ ہے، لیکن یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے آدمی کو کہ آدمی یہ سمجھ لیتا ہے کہ اگر میں نے حساب لگا کر مقررہ حصے کی زکوٰۃ کو اگر ادا کر دیا تو فرض زکوٰۃ کے ادا کرنے کے بعد اب مجھ پر کسی طرح کی مالی کوئی ذمہ داری نہیں، اور اللہ کا کوئی مالی مطالبہ نہیں ہے، بلکہ مالی مطالبے سے میں پوری طرح فارغ ہو چکا ہوں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم او سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا کسی اور نے اللہ کے نبی سے زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی کے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے سورہ بقرہ کی وہ آیت تلاوت فرمائی لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة۔ یہ آیت آپ نے تلاوت فرمائی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی قبلے کی طرف چہرہ کر لے، بلکہ اچھا انسان وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا انسان اور اچھا آدمی وہ ہے جو مال کی محبت کے باوجود اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھے، یتیموں کا خیال رکھے، مسکینوں کا خیال رکھے، ضرورت مند مسافروں کا خیال رکھے، اور غلاموں کو آزاد کرنے میں اپنا مال خرچ کرے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اچھا آدمی وہ ہے جو نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے۔ تو اس میں حضرات علماء اکرام نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آدمی کے مال میں صرف فرض زکوٰۃ ہی نہیں بلکہ زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی حقوق ہیں۔ اس کے لیے دلیل کے طور پر اللہ کے نبی نے یہ آیت تلاوت فرمائی، تو اس سے استدلال اس طرح ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے
رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو اور مسافروں کو غلاموں کے آزاد کرنے میں مال کے استعمال کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اچھا آدمی وہ ہے جو نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے۔ ان جگہوں پر مال کے خرچ کرنے کا ذکر اللہ نے فرمایا، پھر اس کے بعد زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی اور بھی حقوق ہیں، زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی حقوق ہیں۔ علماء مثال دے کر فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک مالدار ہے، اس نے اپنی مال کا حساب لگا کر زکوٰۃ اس نے ادا کر دی، پوری زکوٰۃ اس کی ادا ہو گئی۔ بعد میں اس کو معلوم ہوا، پتہ چلا کہ اس کا پڑوسی فقر و فاقے میں مبتلا ہے، پریشان ہے، یا اس کا کوئی قریبی رشتہ دار سخت مجبوری میں ہے، سخت ضرورت مند ہے، یا کوئی شریف مصیبت زدہ مسافر اس کے پاس ایسی حالت میں پہنچے کہ اس کو اس کی امداد کی ضرورت ہو، تو اب ایسے موقع پر اس مالدار پر ان ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے۔ آدمی یہ کہہ کر خاموش نہیں ہو سکتا کہ میں نے تو زکوٰۃ ادا کر دی، میں نے تو زکوٰۃ ادا کر دی، اتنا کہہ کر خاموش نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ نے زکوٰۃ کے علاوہ ان ضرورت مند بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا حق بھی اس کے مال میں رکھا ہے۔ تو اس لیے رمضان میں جہاں زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام ہے، اسی کے ساتھ ساتھ نفلی صدقات کا بھی اہتمام ہو، نفلی صدقات کا بھی اہتمام ہو، اور آدمی صدقے کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کے نام پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے جذبے کے ساتھ خرچ کرتا ہے، تو حدیث قدسی میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، یا ابن آدم انفق، یا ابن آدم انفق علیہ۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اے آدم کے بیٹے، تو اپنا مال میری مخلوق پر خرچ کر، میں اپنے خزانے سے تجھ پر خرچ کروں گا۔ انفق یا ابن آدم انفق علیہ، کہ اے آدم کے بیٹے تو مخلوق پر خرچ کر، اللہ کے ضرورت مند بندوں پر اپنا مال خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہر روز صبح میں 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، اور ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے، اللہم اعطی منفقا خلفا، کہ اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بہترین بدل عطا فرما۔ اور دوسرا دعا کرتا ہے، اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ مال کو روک روک کر رکھنے والے کے مال کو ہلاک اور برباد فرما۔ فرشتہ دعا کرتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر ایک فرشتہ بیٹھا رہتا ہے اور کہتا رہتا ہے، دعا کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ من یقرض الیوم یجزا غدا، جو آج اللہ کو قرض دے گا وہ کل بدلہ پائے گا۔ اللہ کو قرض دینے کا مطلب اللہ کے نام پر خرچ کرنا، اللہ کے ضرورت مند بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ تو جو آج اللہ کو قرض دے گا وہ کل بدلہ پائے گا۔ اور دوسرا فرشتہ جنت کا، اللہ جنت کے ایک دروازے پر بیٹھ کر یہ دعا کرتا ہے اور یہ کہتا ہے، اللہم اعطی منفقا خلفا واعطی ممسکا تلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدل عطا فرما اور روک روک کر رکھنے والے کے مال کو ہلاک فرما۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، ایک اور روایت میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے آدم کے بیٹے، تو اپنے خزانے میں سے، اپنے مال میں سے کچھ نکال کر بطور امانت میرے پاس رکھ لے، میرے پاس نہ تیرا مال ڈوبے گا، نہ چوری ہوگا، نہ جلے گا، بلکہ
جب تجھے جس دن سخت ضرورت ہوگی اس مال کی، میں اس وقت میں تیرا یہ مال تجھے لوٹاؤں گا۔ تو اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی اہتمام ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ نفلی صدقات کا بھی اہتمام ہو، نفلی صدقات کا بھی اہتمام ہو۔ صدقے کے سلسلے میں بات یہ ہے کہ جو واجب صدقات ہیں جیسے زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، یا پھر کوئی منت وغیرہ کا صدقہ ہے، تو یہ جو صدقات ہیں ان کو کھلم کھلا دیا جائے، لوگوں کے سامنے دیا جائے، یعنی چھپا کر دینے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کے سامنے اس کو دیا جائے تاکہ لوگوں کو ترغیب بھی ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ آدمی بدنامی سے بچ جائے، بدنامی سے بچ جائے۔ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اس کے پاس مال ہے، یہ صاحب حیثیت ہے، لیکن اس کے باوجود یہ مال کا حق ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، صدقہ فطر کا اہتمام نہیں کرتا، تو یہ بدگمانی لوگوں میں نہ رہے، یہ تہمت لوگوں کی طرف سے نہ لگے۔ اس لیے صدقات واجبہ میں افضل یہی ہے کہ اس کو ظاہر کر کے دیا جائے، لوگوں کے سامنے دیا جائے۔ اور جو نفلی صدقات ہیں، نفلی صدقات میں اخفاء افضل ہے، چھپا کر دیا جائے کہ جو ضرورت مند ہے اس ضرورت مند تک چھپا کر وہ پیسہ پہنچا دیا جائے۔ لیکن میرے عزیز و دوستو بزرگوں، آج کی صورتحال یہ ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی آدمی صدقہ کرتا ہے یا کسی کو دیتا ہے تو 4 آدمیوں کو ساتھ میں جمع کر لیتا ہے، اس کی فوٹو لی جاتی ہے، اس کا ویڈیو بنایا جاتا ہے اور اس کو اخبارات میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے، کسی غریب کو ذلیل کرنے کا اختیار اللہ نے کسی مالدار کو نہیں دیا ہے۔ جس اللہ نے اس کو غریب بنایا ہے اسی اللہ نے تجھے مالدار بنایا ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ اگر چاہے تو یہ فیصلہ الٹ بھی سکتے ہیں، اللہ یہ فیصلہ الٹ بھی سکتے ہیں۔ تو اس لیے کسی کو ذلیل کرنے کا اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہے۔ تو نفلی صدقات کے بارے میں افضل یہی ہے کہ اس کو چھپا کر دیا جائے، چپکے سے ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دی جائے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے اور صدقات واجبہ ہیں، ان کو ظاہر کر کے دیا جائے۔ اور اسی طریقے سے زکوٰۃ کے معاملے میں بھی اور صدقات کے معاملے میں بھی خاص طور سے اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھا جائے۔ بہت سارے مسلمان رفاہی کاموں میں، خیر کے کاموں میں، دین کے کاموں میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، لیکن اپنے خود کے خاندان کے غریب رشتہ داروں کی طرف ان کی نظر نہیں جاتی، اپنے خاندان کے غریب رشتہ داروں کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی، جبکہ رشتہ داروں کا حق مقدم ہے، بڑا ہے۔ رشتہ دار اگر مستحق ہے، زکوٰۃ کا مستحق ہے تو زکوٰۃ دی جائے، نفلی صدقات سے اس کا تعاون کیا جائے۔ تو رشتہ دار کو اگر ہم زکوٰۃ دیں گے یا صدقہ دیں گے، رشتہ دار پر اگر مال خرچ کریں گے تو دگنا ثواب ہے۔ ایک ثواب تو صدقے کا اور دوسرا ثواب صلہ رحمی کا، رشتہ داری کو نبھانے کا، رشتہ داری کے حق کو ادا کرنے کا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کتنے خاندان ایسے ہیں کہ ایک ہی خاندان کے کچھ افراد وہ عیاشی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور ان کی عیاشیوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، اسی خاندان کے کچھ افراد روٹی روزی کے لیے ترس رہے ہیں۔ شریعت کا یہ مزاج نہیں ہے۔ اللہ نے کسی کو اونچا کسی کو نیچا بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ جس کو اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے وہ نیچے درجے کے آدمی کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرے، اس کی ضرورت کو پورا کرنے کا اہتمام کرے، اس کا خیال رکھیں۔ تو اس لیے رشتہ داروں کا خیال رکھا جائے، اپنے غریب رشتہ داروں کے ان کے ہاتھوں کو مضبوط کرنے کا اہتمام کیا جائے، ان کے قدموں کو جمانے کا اہتمام کیا جائے۔ اور اسی طریقے سے اپنی زکوٰۃ و صدقات میں مدارس کو بھی شامل کیا جائے، مدارس کو بھی شامل کیا جائے، اس لیے کہ یہی مدارس ہیں جن مدارس کی وجہ سے آج ہمارا ایمان محفوظ ہے، ہمارا دین محفوظ ہے۔
دین اپنی اصلی شکل میں انہی مدارس کی بدولت باقی ہے، انہی علماء کی بدولت باقی ہے۔ تو اس لیے ان مدارس کو زندہ رکھنا، آباد رکھنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے جس کو اللہ نے 4 پیسے دیے ہیں اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ میں اور اپنے نفلی صدقات میں مدارس کے حصے کو بھی لازمی طور پر شامل کریں۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی 100 روپیہ خرچ کر رہا ہے، رشتہ داروں پر بھی خرچ کرے، مدارس کا ساتھ بھی اچھا سلوک کرے اور مدارس میں بھی کچھ نہ کچھ خرچ کرنے کی کوشش کرے۔ مدارس پر آدمی خرچ کرے گا تو اس میں بھی اس کو 2 گنا اجر ملے گا، 1 اجر تو صدقے کا اور 1 اجر اللہ کے دین کے علم کو پھیلانے میں تعاون کرنے کا۔ تو اس لیے اس کا بطور خاص اہتمام کیا جائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کے حوالے سے ایک بات یہ ہے کہ زکوٰۃ میں مستحق کو تلاش کر کے زکوٰۃ دی جائے۔ جو مانگنے والے ہمارے پاس آتے ہیں اور جو پیشہ ور قسم کے فقیر ہیں ان کو زکوٰۃ دینے سے بچنے کا اہتمام کیا جائے۔ جو اصل مستحق ہے، جو واقعی مستحق ہے، مستحق کو تلاش کر کے اس تک زکوٰۃ پہنچانا یہ آدمی کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو اس لیے مستحق کو تلاش کر کے زکوٰۃ دی جائے، ایسا نہیں کہ جو آیا اس کو دے دیا، اب اس کا کیا ہے کچھ معلوم نہیں ہے، ایسا نہ ہو، بلکہ مستحق کو تلاش کر کے زکوٰۃ دی جائے۔ اور زکوٰۃ کے بارے میں زکوٰۃ کے ادا ہونے کے لیے شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ مستحق کو دی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو مالک بنایا جائے، اس کو مالک بنایا جائے۔ ایک صاحب نے ایک مسئلہ پوچھا کہ ایک غریب کو میں نے اس کے بچے کی شادی تھی، شادی میں میں نے اس کو گوشت دلا دیا دعوت کے لیے، کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ حضرات علماء کرام نے لکھا ہے، مفتیان کرام نے، کہ اگر اس نے پیسہ اس غریب کے ہاتھ میں دے دیا اور دے کر اس نے یہ کہہ دیا کہ تم اس سے اپنی دعوت کا انتظام کر لو، اس سے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر پیسہ اس کے ہاتھ میں اس نے نہیں دیا بلکہ اس نے پیسہ ادا کیا اور اس نے جا کر اس کو گوشت دلایا، تو حضرات مفتیان اکرام نے لکھا ہے کہ اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس نے اس کو مالک نہیں بنایا ہے۔ تو اس لیے مالک بنانے کا اہتمام کیا جائے کہ مستحق کو دی جائے اور مالک بنایا جائے۔ اور تیسری شرط علماء نے زکوٰۃ کے ادا ہونے کے لیے یہ لکھی ہے کہ نیت کی جائے۔ نیت ضروری ہے، آدمی دے رہا ہے لیکن اس کے دل میں یہ ارادہ نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے اور یہ زکوٰۃ کی مد میں سے میں خرچ کر رہا ہوں، تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، نیت دل کا عمل ہے۔ تو زکوٰۃ جس کو دے رہے ہیں، دیتے وقت میں اس کا خیال کیا جائے یا پھر اپنے مال میں سے کچھ پیسہ زکوٰۃ کے نام پر الگ رکھا جاتا ہے تو اس وقت میں نیت کر لی جائے، تو کسی بھی وقت میں نیت کی جائے لیکن نیت ضروری ہے۔ تو اس لیے رمضان کا یہ مبارک مہینہ تلاوت کا مہینہ بھی ہے، تلاوت کا بھی اہتمام کیا جائے، اور یہ رمضان کا مہینہ سخاوت کا مہینہ بھی ہے، تو اس میں اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرنے کا اہتمام کیا جائے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی اہتمام کیا جائے اور نفلی صدقات کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔